آج شادی کی پہلی رات تھی۔ بستر پر پھول سجائے گئے تھے۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ دلہن بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیمرہ مین تصویریں بنا رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں طرف گھوم رہی تھی اور کبھی بائیں طرف۔ اس کے لیے سب لوگ نئے تھے، ہر کوئی انجان تھا۔ دولہا پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سب محلے والے دلہن کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ رات کے 2 بج گئے تھے۔ دلہن تھک چکی تھی۔ دلہن کا بھوک سے برا حال تھا۔ سب لوگ چلے گئے تھے تو دروازہ بند ہوا۔ دولہا دلہن کے پاس بیٹھا اور کہنے لگا، آپ ایسا کریں، چینج کر لیں، آپ تھک گئی ہوں گی۔ دلہن نے کپڑے چینج کیے۔ بھوک سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ دولہے کو اس کی تھکن سے کیا واسطہ تھا؟ وہ محبت بھری باتیں کہاں کرنا چاہتا تھا؟ دلہن کے اوپر اپنی مردانگی کا روب ڈالتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو مجھے تماشا اچھا نہیں لگتا، میری بات کان کھول کر سن لو، میں بار بار یہ باتیں نہیں کہوں گا۔ گھر کے سارے کام تمہارے ذمے ہیں، کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو برتن تک۔ سن رہی ہو نا؟ دلہن نے سر ہلایا۔ دلہن سوچ رہی تھی کوئی تحفہ دے گا، کوئی پیار محبت بھری باتیں کرے گا، لیکن اس کو دلہن سے کام کروانے کی فکر تھی۔ شادی کے دن گزر گئے اور ہاتھ میں جھاڑو تھما دی گئی۔ مقدر میں کچن لکھ دیا گیا۔ دلہن کی جٹھانی اس کی رشتہ دار تھی، لیکن یہ غیروں سے بیاہ کر گئی تھی۔ نئی دلہن پورا دن کام کرتی اور جب تھک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو شوہر کے نخرے اٹھاتی۔ اس کا شوہر اس سے روکھے لہجے میں بات کرتا۔ رات دیر ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بیوی اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، شادی کو 4 مہینے گزر گئے ہیں، آپ مجھے کہیں گھمانے نہیں لے گئے۔ شوہر حیرت سے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، گھمانا مطلب کہاں جانا ہے تمہیں؟ اس نے اتنے روکھے انداز میں پوچھا کہ اس کی بیوی ڈر گئی۔ بیوی کہنے لگ گئی، آپ کیوں اتنے غصے سے مجھ سے بات کرتے ہیں؟ شوہر ٹی وی دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جاؤ میرے کپڑے پریس کرو، میرا دماغ نہ خراب کرو، میں پورے دن کام کر کے تھکا ہوا ہوں۔ بیوی شوہر کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اچھا چلے آپ لیٹ جائیں، میں آپ کے پاؤں دبا دیتی ہوں۔ شوہر لیٹ گیا۔ بیوی پاؤں دبانے لگی۔ وہ شوہر کے پاؤں کو اپنی گود میں رکھ کر سوچ رہی تھی کہ میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ اٹھائے ہیں، مجھے محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتے؟ اصل میں بیوی کی ماں نہیں تھی، وہ سوتیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی، اور سوتیلی مائیں کیا سلوک کرتی ہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ بیوی نے بہت درد سہا تھا سوتیلی ماں کے ہاتھوں۔ یہاں ایک ظلم یہ بھی تو کیا گیا تھا، ابھی اس کی بیٹی کی عمر 17 سال تھی اور اس کے شوہر کی عمر 34 سال تھی۔ جیسے انہوں نے بیٹی سے جان چھڑانی تھی، وہ قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی، وہ اپنے ہم سفر سے وقت، عزت اور پیار کی بھیک مانگ رہی تھی۔ صبح وہ فجر کی نماز سے پہلے ہی اٹھ جاتی، سب کے لیے ناشتہ بنانا اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ اپنا درد کسی کو پتہ نہیں لگنے دیتی تھی، وہ بس اپنے گھر میں خوش رہنا چاہتی تھی۔ اپنے شوہر کا ساتھ چاہیے تھا اسے، بس کبھی تھکن کی وجہ سے برتن نہ دھو سکتی اور کبھی جھاڑو ٹائم پر نہ لگا پاتی۔ ساس اسے ہزاروں باتیں سناتی، وہ اپنے لبوں کو سی کر ہر بات برداشت کر جاتی۔ وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، مجھے ہر مہینے 5,000 روپے دے دیا کریں۔ شوہر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، خیر ہے نا، 5,000 روپے کیوں چاہیے؟ بیوی نے بڑے پیار سے جواب دیا، میں عورت ہوں نا، میری بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، پیسے پاس ہوں گے تو کبھی مارکیٹ جاؤں تو اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں لے لوں۔ میں اب آپ کے بھائی سے یہ سب باتیں تو نہیں کر سکتی، مگر نہ جانے کیوں شوہر کو اپنی بیوی سے ایک ضد سی تھی۔ اس نے غصے میں جواب دیا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں
کہ تم کو الگ دے سکوں۔ تم کو جو چاہیے ہو امی سے کہہ دیا کریں، وہ لا دیا کریں گی۔ بیوی اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، آپ مجھے کچھ بھی نہ دیں پھر بھی میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ آپ بس مجھ سے پیار سے بات کر لیا کریں، مجھے پیار سے آواز دیا کریں، میرا نام پیار سے پکارا کریں۔ قسم خدا کی میں سب کچھ بھول جایا کروں گی، دن بھر کی تھکن، وہ پرانے درد، بس مجھے محبت سے پکارا کریں۔ آپ کبھی مجھ سے پیار سے بات نہیں کرتے، جب بھی دیکھو تو غصہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ پھر بیوی کہنے لگی، یہ دیکھیں ہماری سالگرہ تھی، میں نے آپ کا نام اپنے ہاتھوں پہ مہندی سے لکھا ہے۔ شوہر جیسے اس کی باتوں سے بہت بیزار سا ہو رہا ہو۔ شوہر دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، کیا پاگل گلے پڑ گئی۔ بیوی پیار سے باتیں کر رہی تھی، انہوں نے نیا گھر بنانا تھا، گاؤں کے لوگ تھے۔ شوہر نے بیوی سے کہا، آج رات اینٹیں آ جائیں گی، تم میری مدد کرنا، اینٹیں گھر میں رکھوانی ہیں۔ بیوی نے دن بھر گھر کے کام کیے، پھر رات کو اینٹیں اٹھا کر گھر میں رکھوانے لگی۔ رات کے 3 بجے کام ختم ہوا تو اس کا جسم درد اور تھکن سے بے جان سا ہونے لگا۔ شوہر لیٹ گیا، بیوی پاس گئی اور کہنے لگی، پلیز میرا سر دبا دیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ شوہر کروٹ بدلتے ہوئے کہنے لگا، سیراڈون کھا لو، مجھ سے سر نہیں دبایا جاتا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی، نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رو رہی تھی، اس کو بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر سانس روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ شوہر پاس سویا ہوا تھا لیکن وہ درد سے سو نہ سکی۔ فجر کی اذان ہونے لگی تو اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سوئی رہ گئی۔ وہ سو رہی تھی کہ ساس گالیاں دینے لگی، مہارانی ابھی تک سو رہی ہے، تم ابھی تک اٹھی ہی نہیں، تم میں کچھ شرم ہی نہیں ہے، ٹائم دیکھو۔ شوہر بھی غصہ کرنے لگا۔ وہ اٹھی تو شوہر غصہ کرتے ہوئے کہنے لگا، تم میں کوئی شرم نام کی چیز بھی ہے؟ دیکھو امی ناشتہ بنا رہی ہے اور تمہاری آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ بیوی اب کیا کہتی جب اس کے شوہر کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، چاہے اس کی بیوی مر رہی ہو یا کسی درد میں ہو۔ وہ ساری باتیں خاموشی سے سن کر کچن میں چلی گئی، سارا گھر کا کام کیا، اس کی حالت کافی خراب تھی۔